بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار پوئٹری سینٹر۔ آج بنات الناش کی 8ویں قسط ہے، اور اس سے پہلے پچھلی قسط کا میں تھوڑا سا آپ کو بیان کر دوں کہ قسط نمبر 7 تک ہم پہنچے تھے کہ جب وہ حساب کی طرف آتی ہے، پہلی بار وہ حساب کتاب کے بارے میں سیکھتی ہے، محمودہ سے پوچھتی ہے کہ حساب کتاب کیا چیز ہوتی ہے۔ تب محمودہ اس کو بتاتی ہے کہ اگر مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی گھر میں حساب کتاب کرنا آتا ہو تو وہ بہت سارے پیسے بچا سکتی ہیں اور وہ دھوکہ کھانے سے بچ جاتی ہیں، اور اس طرح گھر بہت اچھے طریقے سے چلتا ہے، مطلب زندگی میں تعلیم کام آتی ہے۔ تو پھر وہ اس کو مختلف لڑکیوں کو بلا کے ان سے مختلف چیزوں کے ناپ پوچھتی ہے۔ کسی سے صحن کا حدود اربا پوچھ رہی ہے، کسی سے کمرے کی ناپ، کسی سے کپڑے کا ناپ، کسی سے کرتے پجامے کا ناپ۔ پھر وہ ان لمیٹڈ سوال کرتی ہے، جن کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ پتہ لگ جائے کہ حساب چیز کیا ہے، اور لڑکیاں بڑی بہترین انداز میں اس کے سوالات کے جواب دیتی ہیں اور حساب کتاب نکال کے دیتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو سارا بیان کیا تھا قسط نمبر 7 میں۔ اب قسط نمبر 8 ہے، اور یہی سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ وہ حسن آرا جو ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ اس چیز پہ حیران ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ تھوڑی سی اسی تربیت میں کمی ہوتی ہے نا، تو وہ ہر بات کو تماشا اور مذاق بنانے کی عادی ہوتی ہے۔ تو وہ ان کی اس اچھائی کو بھی نا بہت عجیب طنزیہ انداز میں لیتی ہے بار بار۔ تو میں نے پھر آگے محمودہ اب کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے آپ کے سمجھانے کو آسان باتیں ان سے پوچھیں، کیوں حاجرہ جامع مسجد کے مینار کو بے گز بے رسی یعنی کسی ناپ کے بغیر بے اوپر گئے یعنی ناپ کے اوپر چڑھے مینار کے ناپ سکتی ہو؟ حاجرہ بے شک مجھ کو سائے کا حساب یاد ہے، یعنی یہ جو شیڈو ہوتا ہے نا کسی چیز کا سایہ، یہ اس کی بات کر رہی ہے کہ مینار کے سائے سے میں نے کچھ حساب کتاب نکالا تھا، تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کوئی 2 مہینے کی بات ہے کہ ہمارے کنبے سے ایک بارات پلول گئی تھی، میں بھی ساتھ تھی۔ راہ میں قطب صاحب کی لاٹ کے پاس ناشتہ کرنے کو ٹھہری۔ یہ کوئی جگہ ہے جس کا یہ بتا رہی ہے۔ مجھ کو اس قاعدے کا بڑا اچنبھا تھا۔ جھٹ میں نے ایک تنکا لے اور سایہ ناپ وہیں زمین پر حساب لگایا۔ ساتھ والیاں مجھ کو چھیڑنے لگیں، دن دہاڑے کیا تنکے چننے لگیں؟ غرض میں نے وہ ناپ جو میرے حساب سے نکلی تھی یاد رکھی۔ لوٹ کر میں گھر آئی تو صنادید عجم، یہ کتاب کا نام ہے، میں دیکھا ٹھیک وہی لمبان تھی، کوئی شاید 2 گز کا بل تھا۔ رابعہ اچھی بوا، رابعہ یہ وہاں پہ ایک لڑکی ہے جس نے ابھی پہلے کچھ دیر پہلے بھی اس کو کچھ حساب بتایا تھا، یعنی قسط نمبر 7 میں جو میں بتا رہی تھی۔ تو اب یہ آگے بات چل رہی ہے، تو رابعہ اس کو کہتی ہے، اچھی بوا حاجرہ سائے کا حساب مجھ کو بھی بتا دو۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو 2 لوگ جیسے 2 شاگرد ہیں، ایک ان کا معیار یا لیول ایک جیسا ہوتا ہے نا، تو وہی ایک دوسرے کی بات بھی سمجھتے ہیں۔ اب حسن آرا تو کوری تھی، اس کو حساب کتاب کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، کس طرح کر رہی ہیں، وہ صرف طنز اور مذاق میں ہی وہ اس چیز کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن محمودہ اور باقی سب لڑکیاں جو کہ پڑھ لکھ چکی ہیں اور کافی آگے نکل گئی ہیں، تو ان کو یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے۔ تو وہ اس سے ریکویسٹ کر رہی ہے کہ مجھے بھی حساب بتاؤ کہ تم نے مینار کیسے ناپا؟ حاجرہ ابھی ایک بڑی آسان بات ہے۔ اچھا یہ ذرا آپ نے غور سے سننی ہے بات، کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس نے ناپ کیسے لیا۔ ایک تنکا لے کر اس کو ناپ لیا، پھر اس کو دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے کو ناپ لیا، یعنی تنکے کا سایہ اس نے ناپا، پھر لاٹ کے سائے کو ناپ ڈالا۔ تو اربع مناسبہ کے قاعدے سے جو تم کو معلوم ہے لاٹ کا لمبا نکل آئے گا، یعنی اس نے فارمولہ لگایا سمپل اس طور پہ اپنے لمبے، جیسے کہ ہم میتھ میں یا اسٹیٹسٹکس میں حساب کتاب نکال لیتے ہیں فارمولوں کے ذریعے، تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اس طور پہ کہ اپنے لمبے تنکے کا سایہ اس قدر لمبا پڑتا ہے تو لاٹ کا سایہ اتنا لمبا ہے کتنی اونچی ہوگی۔ اس نے پہلے تنکے کا حساب کتاب کیا، پھر اس نے لاٹ کے سائے کو دیکھا، پھر اس نے یہ دیکھا کہ بھی یہ جو سایہ اتنا لمبا ہے تو اس کا کیا حساب بنے گا، اس نے کھڑے ہو کے اس پہ سارا حساب کتاب کیا۔ رابعہ تو اتنا اشارہ پا کر خوشی کے مارے اچھل پڑی، لیکن حسن آرا تو رابعہ وغیرہ کچھ جانتی نہ تھی۔ رابعہ نہیں، یہ اربا ہے، اربا وغیرہ کچھ جانتی نہیں تھی، یعنی کہ حساب کتاب ناپنا، وہ اس معاملے کو کیا سمجھتی۔
हाजरा की तरफ मुखातिब होकर बोली, अनवरी झूठी अनवरी लपाटन। ये कोई मिसाल है, कोई जुमला है तंजिया। आप खैर से अभी पूरी 4 हाथ की हुई नहीं और हज़ारों कोस की ऊंची लाट नापने लगी। तुमने कहा और मैंने मान लिया, खुदा को देखा नहीं लेकिन अकल से पहचाना जाता है। महमूदा, बेगम साहब। अब महमूदा बीच में बोलिए, यानी हुसन आरा से कह रही है, आपका क्या दस्तूर है कि बातों ही बातों में आप बिगड़ बैठती हैं। हुसन आरा, खुदाए पाक की कसम मैं तो कुछ भी नहीं बिगड़ी ना, मैंने कुछ कहा। महमूदा, ये जल्दी से कसम खा लेना और गज़ब है। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ ना बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि वो ज़रा सी बात पे कसम खाते हैं, तो ये बहुत बुरी आदत होती है। कसम मतलब ख़ास तौर पे इतनी बड़ी हस्तियों की या अल्लाह ताला की या कलाम पाक की कसम खाना कोई मामूली बात नहीं होती। ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं और इनको बहुत बड़े बड़े मामलात में बहुत बड़े बड़े लोग भी बड़े संभल के इस्तेमाल करते थे। तो ये आदत भी बहुत बुरी आदत है और ये आगे जाके इसकी इस आदत को ठीक कराने की कोशिश करेंगी। हुसन आरा, यूँ बात काटने पर आओ तो बोलना ही गज़ब है। महमूदा, अगर ज़रा आप मेरी इंसाफ से बात सुने तो मैं कुछ अर्ज़ करूं और अगर चाहो तो मैं कायल हो जाऊंगी। यानी महमूदा ने कहा, अगर मैं गलत हुई ना तो मैं फिर तुम्हारी बात मान लूँगी कि तुम ठीक हो, तुम मुझे कायल करो। हुसन आरा, भला कुछ तो कहिए। महमूदा, यहाँ पे अब टॉपिक शुरू हो रहा है कसम खाने की बुराई। महमूदा, अव्वल ये तो बताइए कि आपने खुदा की कसम क्यों खाई। हुसन आरा, ताकि तुमको मेरे कहे का एतबार हो। महमूदा, ये आपकी समझ का फेर है। जिसकी बात का एतबार नहीं, इसकी कसम का लाख दफ़ा एतबार नहीं। यानी उसने कहा कि जब एक शख्स अपनी बात का यकीन नहीं किसी को दिला सकता तो कसम तो बिल्कुल ही उसकी खाने से और ज़्यादा बात झूठी साबित हो जाती है। हुसन आरा, मैंने तो खैर यूं ही कसम खा ली तो क्या बुरा किया। महमूदा, बेशक बुरा किया। खुदा को आपने लड़कियों की गुड़िया बनाया है या बच्चों का खिलौना करार दिया है। आपको उस दो जहां के मालिक और बादशाह का नाम इस बेएहतियाती से लेते हुए डर नहीं लगता। यानी मैं अभी आपसे अर्ज़ करी थी ना कि मुझे ख़ुद इस चीज़ पे बहुत एतराज़ होता है कि लोग अल्लाह ताला की कसम ज़रा सी बात पे, ख़ास तौर पे जाहिल तो जाहिल, बाज़ लोग पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन वो कसम बड़ी रवानी से कसम खाते हैं और कहते हैं जो जितनी ज़्यादा कसमें खाता है वो उतना ही ज़्यादा झूठा होता है। यानी वो शख्स सहारा लेता है इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात का क्योंकि उसकी जहालत जो है वो उसको ये यकीन ही नहीं होने देती कि वो कितना बड़ी बड़ी नाम जो हैं उनको कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये आगे फिर बात चलती है। महमूदा, बेशक आपने बुरा किया, यानी कि आपने अल्लाह ताला को क्या समझा हुआ है। तो भला कोई माँ बाप, बड़े भाई या बड़ी बहन या किसी बुजुर्ग का नाम लेता है। और खुदा की ये बेवकूफ़ी, उसने कहा कि अगर तुम देखो अल्लाह ताला तो इतनी बड़ी हस्ती है तो तुम ज़रा देखो कि अगर तुम्हारे वालिदैन या घर वाले तो इनकी कसम खानी पड़ जाए तो तुम लोग लरज़ जाते हो कि झूठे हो अगर, तो कसम खाते हुए 100 बार सोचते हो, तो अल्लाह की कसम खाते हुए तुम्हें ज़रा खौफ नहीं आ रहा। आगे वो कहती है कि जब मैं किसी को खुदा की कसम खाते सुनती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी महमूदा कहती है, और हैरान होकर मुंह देखने लगती हूँ क्यों कर बेधड़क ये लफ्ज़ इसकी ज़ुबान से निकला। हुसन आरा, खुदा का नाम लेना मना होता तो अजान और नमाज में क्यों लेते। अब देखो ये इसने इतनी बड़ी जहालत की बात कर दी है। वजह वही थी, उसकी जहालत ही दुरुस्त कराने के लिए उसको यहाँ पे भेजा गया था। और बहुत सारे लोग इस तरह के सवाल कर बैठते हैं। महमूदा, इबादत में नाम लेना दूसरी बात है और खुदा के नाम को तकिए कलाम करार देना और बेजा और बेवक्त बोल उठना बिल्कुल खिलाफ अदब है। हुसन आरा, लोग तो बात में वल्ला बिल्ला कहा करते हैं। ये जिस दौर की कहानी है इस दौर में तो वैसे भी ये एक आदतन लोग वाकई में इस्तेमाल किया करते थे बहुत ज़्यादा ना। महमूदा, जो बात के बुरी है अगर दुनिया भर इसको करने लगे तो वो अच्छी फिर भी नहीं हो सकती कभी भी। और अगर दुनिया के लोगों की मिसाल लीजिए तो अच्छे दीनदार और नेक बंदे बहुत कम ही मिलेंगे। ज़रा इतनी बार पर गौर कर लीजिए कि खुदा की अज़मत और इसकी बड़ाई अगर हमारे दिल में है तो मुमकिन नहीं कि उसके नाम पाक के साथ हम ऐसी बेहतियाती से पेश आएँ। आदमी का बाल बाल गुनाहगार है, अपने तई देखिए
اور اس خداوند عالی جا کی شان اور اس کے تقدس پر نظر کیجیے۔ حسن آرا: البتہ قسم کھانا تو بہت بری بات ہے۔ توبہ توبہ، پھر میرے منہ سے قسم نکلے تو بے شک میرے منہ پر تماچا کھینچ مارنا۔ محمودہ: ایسا کیوں ہونے لگا؟ آپ بھی آئندہ سے خیال رکھیں، اور جو کبھی آپ کے ذہن سے بات اتر جائے گی تو میں آپ کو یاد کرا دوں گی۔ ہم جولیوں میں پاس ادب: خیر یہ تو ہو چکا، اب میں پوچھتی ہوں کہ آپ نے بیچاری زبیدہ کی دل شکنی کیوں کی؟ حسن آرا: بوا میں نے تو زبیدہ کو کچھ نہیں کہا، تم ناحق بیچاری کو مجھ سے لڑواتی ہو۔ محمودہ: جھوٹی لپاٹن کہا اور کچھ بھی نہیں کہا؟ یہ وہی دیانت کی سی بات پھر آئی، یعنی اس نے حوالہ دیا کہ تم نے جو وہ ماما دیانت کے ساتھ سلوک کیا تھا، یہ وہی والا تم نے حرکت پھر دوبارہ دہرائی ہے، یعنی کہ تم بات بے بات لوگوں کو ذلیل کیوں کرتی ہو؟ آپ نہیں جانتی کہ جھوٹ بولنا بڑے عیب کی بات ہے، اور بھلے مانسوں کی بہو بیٹیاں جھوٹ نہیں بولا کرتی۔ کسی کو جھوٹی کہہ دینا ایسا ہے جیسے کسی کو چوری لگا دینا، یعنی کہ چوری کا الزام لگا دینا۔ حسن آرا: بوا میں نے ہنسی ہنسی میں کہا تھا، آپس کی بے تکلفی میں ایسی باتیں بے ساختہ منہ سے نکل جایا کرتی ہیں۔ اگر رات دن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے ایسا تکلف کریں تو زندگی دشوار نہ ہو جائے۔ محمودہ: یہ تو کچھ ہنسی اور بے تکلفی کی بات نہیں بلکہ لڑائی اور بگاڑ کی بات ہے۔ اگر ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں ایسی باتوں کا لحاظ نہ رہے گا تو پھر عادت پڑ جائے گی، اور شاید یہی سبب ہوا کہ آپ اس دن دیانت کے ساتھ بے تکلفی کر بیٹھیں۔ حسن آرا: بھلا میرا کیا قصور تھا، یا زبیدہ کا بھی تھا کہ وہ زمین و آسمان کے کلابے میں ملانے چلی؟ محمودہ: زبیدہ بیچاری کی تو کچھ خطا نہ تھی، وہ تو ایک واجبی سی بات کہہ رہی تھی۔ حسن آرا: واجبی؟ اگر یہی واجبی ہے تو ایسی واجبی کو سلام ہے، یعنی بھئی میری نہیں بنتی اس کے ساتھ۔ محمودہ: آپ نے ابھی کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، آپ کو دنیا جہان کی خبر ہو تو کیوں کر ہو؟ آپ کے نزدیک تو زبیدہ کی بات غیر واجبی ہونی چاہیے، مگر جب زبیدہ کو آپ نے جھوٹی لپاٹن کہا، نہیں معلوم مجھ کو کیا خطاب ملے، اس ڈر کے مارے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حسن آرا: برائے خدا جو کچھ جی میں آئے کہہ ڈالیے۔ محمودہ: کہہ ڈالوں، پھر برا نہ منائیے گا۔ حسن آرا: بے شک کہہ ڈالیے، میں ہرگز برا نہیں مناؤں گی۔ محمودہ: بیگم صاحب، امیرزادی ہونا اور بات ہے، علم و عقل دوسری بات ہے۔ آپ اتنا تو جانتی ہی نہیں کہ کوس کس جانور کا نام ہے۔ حسن آرا: کیوں، میں تو کوس کو خاصی طرح جانتی ہوں، بتا چلوں؟ قدم شریف 1 کوس، ہمایوں کی بھول بھلیاں 3 کوس، کتب صاحب 7 کوس، اور آپ کبھی گئی ہیں میرٹھ 50 کوس، پانی پت 4 منزل، میں تو بڑی دور ہو کر آئی ہوں۔ محمودہ: درست، تبھی کتب صاحب کی لاٹ کو آپ نے ہزاروں کوس لمبی بتایا۔ حسن آرا: کیوں ہزاروں کوس کی لمبی نہیں ہے؟ کبھی آپ نے نیچے کھڑے ہو کر لاٹ کو دیکھا ہے؟ لقا کبوتر کی طرح آدمی الٹا ہی گر پڑتا ہے، کبھی اوپر جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ اچھے مردوں کا دم ہی تو چڑھ جاتا ہے، یعنی کہ یہ بہت جان جوکھوں کا کام ہے۔ محمودہ: کیا ضروری ہے کہ اگر اوپر جانے میں اچھے مردوں کا دم چڑھ جائے تو لاٹ ہزاروں کوس لمبی ہو؟ یعنی تم نے ایسے ہی بے تکی بغیر حساب کتاب کی بات کیسے کر دی؟ محمودہ اس سے یہ پوچھ رہی ہے کہ بھئی کچھ بھی کہہ دو۔ حسن آرا: میں تو اس سے قیاس کرتی ہوں کہ ضرور ہزاروں کوس لمبی ہوگی۔ سنا ہے بعض مرد 15 20 کوس چلنا کچھ بات نہیں سمجھتے اور لاٹ پر چلتے ہیں، جب ہانپنے لگتے ہیں اور دم پھول آتا ہے تو ضرور لاٹ بہت اونچی ہوگی۔ محمودہ: اس کا سبب میں آپ کو سمجھاؤں؟ زمین کی کشش۔ جتنی چیزیں ہیں سب کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے، جو چیز اوپر کو پھینکتے ہیں کچھ دور تک تو پھینکنے والے کے زور زبردستی سے اوپر چلی جاتی ہے، پھر آخر زمین کی کشش اس کو کھینچ لاتی ہے۔ پتھر کو اوپر پھینکو اور دیکھتی رہو تو ایسا معلوم ہوگا کہ جوں جوں اوپر جاتا ہے اس کی چال مست اور دھیمی ہوتی جاتی ہے، اور پھر جو الٹتا ہے تو تیر کی طرح زمین کی طرف دوڑتا ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں زمین کی کشش کے مارے اوپر کو نہیں جانا چاہتی، اور جاتی بھی ہیں تو بڑی زبردستی اور مشکل سے، یعنی کہ ہماری وہ جسے ہم پڑھتے نہیں فورس لگتی ہے اوپر چیز پھینکنے میں، جبکہ نیچے زمین پر چیز خود بخود آ کے گرتی ہے۔ تو زمین کی جو کشش ہے، کشش ثقل،
وہ اس کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہ اس کو اس کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ چیزیں زمین کی کشش کے مارے اوپر کو نہیں جاتی۔ اسی طرح جب آدمی لاٹ کے اوپر جانے لگا، اس کے بدن کا بوجھ اس کو روکتا ہے۔ یہ بہت حکمت کی بات ہے، یہ مجھے بھی اتنی اچھی طرح نہیں پتہ تھی کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب انسان چڑھائی چڑھتا ہے نا، یا کسی چیز کے اوپر چڑھتا ہے، تو اس کے جسم کا جو ویٹ ہوتا ہے نا، باڈی ویٹ، بوجھ جسم کا، وہ اس کو روکتا ہے۔ یہ زبردستی اپنا تمام بوجھ اچکا کر اوپر کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ زمین کی کشش اس کو نیچے کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اس واسطے اوپر جانے میں بڑا زور پڑتا ہے۔ جیسے کوئی پہاڑ وغیرہ چڑھے نا، تو پہلی بار تو جس کو اتنی ٹریننگ نہیں ہوتی تو وہ شخص پہاڑ پہ چڑھ ہی نہیں سکتا، یا تھوڑا سا چڑھ کے تھک جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور آدمی جلدی تھک جاتا ہے۔ پھر جو اوپر سے نیچے اترنے لگتا ہے تو دیکھو کیسے دم جلدی نیچے اترتا ہے۔ اترائی بہت آسان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی پہاڑ پہ چڑھنے میں 4 یا 3 یا 5 گھنٹے لگتے ہیں، تو آپ اترتے ہوئے 1.5 گھنٹے میں نیچے آ جاتے ہیں۔ آج کی قسط میں یہیں پہ ختم کروں گی، یہ بات جاری رہے گی، بہت زبردست اور انٹرسٹنگ۔ اب یہ اس کے چیپٹر آگے ہیں جس میں یہ کشش ثقل کے بارے میں بتا رہی ہے۔ اسٹار پوئٹری سینٹر چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز فوراً مل جایا کریں۔ اللہ حافظ۔